اگر آپ میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک عالم کا قول ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھنا جہاد کا درجہ رکھتا ہے، مگر جن لوگوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے ان کے دلوں میں یقین کی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان جو اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے ناکامی کو آخری اور حتمی ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور حصول مقصد کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے اور بالآخر کامیاب رہتا ہے۔ لیکن جس انسان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی وہ ہر ناکامی کو اپنی تقدیر کا نوشتہ قرار دے کر پست سے پست تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود اعتمادی کا فقدان عملی زندگی میں کس شکل میں نمودار ہوتا ہے؟ اگر آپ اس اہم سوال کا جواب ذہن نشین کر لیں تو آپ کو اپنے کردار کا یہ نقص دور کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس واہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ نامعلوم لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا یہ کہ فلاں موقع پر میں نے ایسا کیا تو نہ جانے لوگ کیا سوچیں گے۔ ایسے لوگوں میں یا تو اپنے اوپر دوسروں کی جانب سے کی جانے والی کسی ملامت کا خوف ہوگا یا پھر اپنے کسی فعل سے دوسروں کی نظروں میں احمق اور بدھو کہلوانے جانے کا ڈر ہوگا۔ اگر آپ کی یہ ذہنی حالت ہے تو گویا آپ ایک عذاب میں مبتلا ہیں جو آپ کے قلب و دماغ کو مسلسل بے کل کیے ہوئے ہے۔ آپ کو اس عذاب میں مبتلا ہونے کی حالت میں بھی یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ دوسرے لوگ خوش و خرم اور مطمئن ہیں، صرف آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو پریشان ہیں۔ آپ ایسے دوسرے لوگوں کی طرح ہیں جنہیں آپ اپنی دانشمند اور مطمئن اور خوش و خرم سمجھتے ہیں کہ جسے بننے کی آرزو کریں گے، مگر یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا نہ کر لیں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں۔ آپ اپنے مزاج میں چند تبدیلیاں لا کر مطمئن اور خوش و خرم زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ خیال دل میں ہرگز نہ لائیں کہ آپ میں جو خامیاں ہیں وہ آپ کے مزاج کا حصہ ہیں اور آپ ان سے کسی طور پر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ آپ بھی خود اعتماد انسان بن سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس تبدیلی کے لیے ہمتاً کوششیں کرنے پر ہمتاً آمادہ ہوں۔ اگر آپ خود کو باہمت بنانے پر کمر بستہ ہو چکے ہوں تو پھر سب سے پہلے اپنے اندر خود اعتماد نہ ہونے کے اسباب تلاش کیجیے۔ جب یہ اسباب آپ کے علم میں آ جائیں گے تب ہی آپ ان خامیوں کو دور کرنے کی تدابیر سوچ سکیں گے۔ اس قسم کا انسان دوسروں سے طمانینت اور یقین حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا زندگی سے متعلق سب سے ابتدائی تجربہ افسوسناک تھا، جس کی وجہ سے آپ میں اپنے اوپر اور اپنی شخصیت کے بارے میں شعور ذات پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اب جب کہ آپ کو اپنی اس بنیادی خامی کی اصل وجہ کا علم ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنی اس بنیادی خامی کو دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ اقدامات جو آپ کی شخصیت کو خود اعتمادی کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اپنی شخصیت کی اہمیت کو خود تسلیم کیجیے اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود کو برابر اس بات کا یقین دلاتے رہیں کہ آپ کی ذات بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ کسی دوسرے شخص کی ہو سکتی ہے۔ خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ماضی کی بجائے حال کی فکر کرنی ہے۔ ماضی کو بھول جانا ہے، حال پر نظر رکھنی ہے۔ مستقبل کی فکر کیجیے اور اپنے ذہن میں اس خیال کو ہر لمحہ تازہ رکھیں کہ آپ کا خود کو کچھ نہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ آپ کے تجربے نے زندگی کے آغاز میں جو غلط بات سکھا دی تھی اسے فراموش کر دیجیے۔ ہر لمحہ یہ سوچتے رہیں کہ آپ کو بحیثیت انسان اپنی ذات کا شعور پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنی شخصیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اپنی شخصیت کی اہمیت کو خود تسلیم کیجیے اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اپنی شخصیت کو قابل قبول بنائیں۔ اپنی خامیوں کے ساتھ از خود اپنی قابلیتوں کو بھی تسلیم کیجیے۔ خود کو زیادہ سے زیادہ اہم، پرکشش اور قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر بظاہر آپ کا سراپا دلکش نہیں ہے تو خود کو بننے سنورنے کی جانب مائل کیجیے۔ اپنے دل میں یہ خیال ہرگز مت لائیں کہ آپ کا لباس، میک اپ یا دیگر لوازمات سے خود کا آراستہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 4 ٹپ یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کو ابھارنا ہے۔ اپنے اندر موجود ہر خوبی کو ابھارنا ہے، اپنی ہر صلاحیت کو نمایاں کیجیے۔ اپنے اندر پوشیدہ جوہر اور قابلیت کو دنیا کے سامنے لانا ہے، انہیں مت چھپائیں۔ ان کا چھپانا انکساری نہیں بلکہ آپ کی خود اعتمادی کا خون ہے۔
جب آپ میں اپنی ذات کا شعور بیدار ہو جائے گا تو آپ خود کو ایک اہم انسان کی حیثیت میں تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے اچھے اور خوشگوار مراسم قائم کر لیجیے۔ خود اعتمادی کا درست مفہوم خود پر بھروسہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حد سے تجاوز کر جائیں یا مصنوعی شخصیت اور متکبرانہ انداز گفتگو اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہو کہ خود کو دوسرے لوگوں کے لیے اس طرح قابل قبول بنا سکیں گے تو یہ آپ کی خامی ہے، اس کو جلد دور کر لیجیے۔ آپ اپنے آپ میں ہی رہ کر خود کو دوسروں کے لیے قابل قبول اور پسندیدہ بنا سکتے ہیں۔ آپ خود کو جتنا زیادہ قبول کر کے اپنی صلاحیتوں کی نمود کے لیے کوشاں ہوں گے، اتنے ہی زیادہ خود اعتماد انسان بنیں گے، بلکہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے بھی باعث تقلید بنے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنے دل سے خود کے کچھ نہ ہونے کا وہم ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔